ارے بیوقوف کچرے جادوگر، افراسیاب شہنشاہ ہے، اس کی مرضی چاہے جو بھی طریقہ اختیار کرے، مگر تم اس سے پہلے اجازت تو لے سکتے تھے۔ اجازت کیسے لیتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ عین موقع پر اعتراض کرے گا، کچرا جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم افراسیاب سے شادی کرنے کی اجازت کیسے لے سکتے تھے، امرو نے ہنس کر کہا۔ پھر دبے پاؤں کچرا جادوگر کے پیچھے پہنچا اور سفوف کی چٹکی اس کی ناک میں مل دی۔ سفوف کو سونگھتے ہی کچرا جادوگر لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نیلوفر حیرت سے کچرا جادوگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امرو نے سر سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ او تم کون ہو؟ اسے دیکھ کر شہزادی حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے اپنی شکل جادوگروں جیسی بنا رکھی ہے شہزادی، میرا نام امرویار ہے، امرویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے شہزادہ احمر کی درخواست پر تمہیں آزاد کرانے کے لیے آنا پڑا ہے۔ فی الحال تم خاموشی سے دیکھتی رہو کہ کیا ہوتا ہے۔ امرو کی بات سن کر شہزادی خوش نظر آنے لگی۔ امرو نے کچرا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر رنگ و روغن سے اس کو اپنا ہم شکل بنا دیا۔ شہزادی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ امرو نے کچرا جادوگر کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے پر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دونوں سپاہی موجود تھے۔ میں شہزادی کا دل بہلانے چھت پر جا رہا ہوں، تم کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، امرو نے کچرا جادوگر کی آواز میں سپاہیوں کو حکم دیا۔ دونوں سپاہی کمرے میں چلے گئے۔ امرو نے شہزادی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا، چھت پر آیا جہاں اس کا طلسمی گھوڑا موجود تھا۔ اس نے شہزادی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی جب طلسمی گھوڑا امرو کے حکم پر اس کے گھر میں اترا۔ امرو نے شہزادے احمر کو آواز دی اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ شہزادی نیلوفر کو دیکھ کر شہزادہ احمد بے حد خوش ہوا، پھر امرو کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں امرو ہوں شہزادے، امرو نے ہنس کر کہا۔ میں کچرا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہوں جو میری زنبیل میں قید ہے، اس کا میں کیما کر کے کتوں کو ڈال دوں گا، یہی اس کی سزا ہے۔ تم شہزادی کو لے کر اس گھوڑے پر اپنے ملک روانہ ہو جاؤ۔ امرو کی بیوی نے شہزادی کو رہائی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم کچرا جادوگر کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئی۔ تم شہزادہ احمد کو تم سے بے حد محبت ہے اور وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھا، تم بھی اسی طرح مجھ سے محبت کرنا، امرو نے بیوی سے کہا۔ وہ شرما گئی۔ شہزادی نیلوفر اور شہزادہ احمر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر شہزادے نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ امرو نے شہزادے سے کہا، شہزادے یہ طلسمی گھوڑا میں نے شربت جادوگر سے لیا تھا اور اس نے گھوڑے کو میرا حکم ماننے کا پابند کر دیا تھا، اب میں اسے تمہارا تابع کرتا ہوں، تم اسے جہاں جانے یا اترنے کا حکم دو گے یہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ پھر امرو نے گھوڑے سے کہا، طلسمی گھوڑے اب شہزادہ تمہارا مالک ہے، میں نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا، اس کا حکم ماننا۔ امرو میں طلسمی گھوڑا ہوں، کاٹھ کا الو نہیں کہ جس کا دل چاہے مجھے دوسرے کے حوالے کر دے، گھوڑے نے انسانی آواز میں غصے سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ تب امرو نے شہزادے سے کہا، اب تو تمہیں عام گھوڑے پر جانا پڑے گا، میرا گھوڑا لے جاؤ۔ نہیں خواجہ، میرے محافظ سپاہی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، میرا گھوڑا بھی ان کے پاس ہے، ہم اس پر چلے جائیں گے۔ پھر شہزادہ احمر اپنی بیوی شہزادی نیلوفر کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد امرو کمرے میں آیا اور بیوی کو طلسمی نگری کا حال سنانے لگا۔ بیوی نے کہا، تم نے وہاں لوٹ مار بھی کی ہوگی؟ نہیں بیگم، قسم لے لو، امرو بولا، اس بار میں لوٹ مار کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ طلسمی نگری کہ کسی کو محل کو لوٹتا یا پھر میں کسی جادوگر کو لوٹتا، اس چیز کا وقت نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شہزادی کو جلد از جلد بازیاب کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جلد از جلد شہزادی کو بازیاب کرا کے وہاں سے نکال لوں۔ اگر اس کو میں وہاں سے نہ لاتا تو کچرا زبردستی اس سے شادی کر لیتا۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے اس مرتبہ لوٹ مار کی بجائے صرف نیکی کا کام کیا ہے، بیوی نے ہنس کر کہا۔ ہاں لیکن کل میں طلسم ہوشربا ضرور جاؤں گا، غریبوں کے لیے جادوگروں کو لوٹنا بھی تو نیکی ہے۔ ارے خواجہ خدا تمہیں سمجھے، بیوی نے بڑک کر کہا، اب باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، اتنی دولت زنبیل میں جمع کرنے کے باوجود تم ہو کہ تمہاری ہوس پوری نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے تمہاری
ہوس قبر میں ہی جا کر مٹے گی۔ کل کو مر گئے تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بیوی کی بات سن کر عمرو ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا۔ دل میں خوف خدا جاگ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے اپنی عیاری اور مکاری سے توبہ کر لی۔ اب عمرو کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ امیر حمزہ سے ملنے چلا جاتا، پھر گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ شام کے وقت گھر کی کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ موسم کو دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گیا، کیونکہ چند منٹ پہلے آسمان پر بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہ تھا، مگر اب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بارش اب ہوئی کہ اب۔ موسم کی خرابی دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ بازار جائے کہ نہ جائے کہ اچانک ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جوں ہی بارش کے چند قطرے اس پر گرے، وہ پلٹ کر بھاگا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر وہ برآمدے میں بیٹھ گیا اور صحن میں ہونے والی بارش کا منظر دیکھنے لگا۔ بارش شروع ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک ہاتھی نما جانور اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ وہ دور تھا اس لیے عمرو کو صاف نہ دکھائی دے رہا تھا اور بارش کی وجہ سے دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتا جا رہا تھا۔ اب اس کی جسامت پہلے کی نسبت بڑی اور واضح دکھائی دینے لگی تھی اور اس پر کوئی شخص سوار تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ ہاتھی پر سوار کوئی جادوگر ہے جو اس کے ملک میں نہ جانے کس ارادے سے آیا ہے۔ کہیں وہ جادوگر میری تلاش میں تو نہیں آیا؟ عمرو کے ذہن میں ایک سوال جاگا۔ لیکن میں نے تو پچھلے 2 ماہ سے طلسم ہوشربا والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ ہاتھی پر نگاہیں جمائے یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے اچانک کسی بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اس کی حیرت کا سبب یہ تھا کہ وہ ہاتھی اپنے سوار سمیت اس کے گھر کے صحن میں اترا تھا۔ برستی بارش میں جیسے ہی ہاتھی صحن کے گیلے فرش پر اترا، اس میں موجود سوار تیزی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ سوار کو دیکھ کر عمرو حیران رہ گیا۔ وہ ایک عورت تھی جس کا رنگ سانولا تھا، جسم بھدا سا اور بال جھاڑی کی طرح الجھے ہوئے تھے، لیکن اس عورت کے جسم پر موجود لباس بے حد قیمتی اور شاہانہ قسم کا تھا۔ یقیناً وہ کوئی جادوگرنی ہی تھی۔ عمرو حیران تھا کہ اتنی تیز بارش کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور اس کا لباس بالکل خشک تھا، حالانکہ اس پر بارش کے قطرے بھی گر رہے تھے۔ کیا ہوا عمرو، اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو؟ وہ برآمدے میں عمرو یار کے پاس آ کر بولی۔ حیران اس لیے ہوں کہ تمہیں میرے گھر میں آنے کی جرت کیسے ہوئی، عمرو نے غصے سے کہا، اور پریشان اس لیے ہوں کہ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں آسمانی بجلی ہوں، جادوگرنی نے مسکرا کر کہا، اور میرا نام برق جادوگرنی ہے۔ کبھی کبھی بارش جادوگرنی بھی بن جاتی ہوں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بارش تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، عمرو نے حیرت سے کہا، جو کہ پہلے ہی موسم کی اچانک تبدیلی پر حیران تھا۔ ظاہر ہے جہاں بجلی چمکتی ہے وہاں پر بارش تو ہوتی ہے، برق جادوگرنی نے ہنس کر کہا، کیونکہ بارش اور بجلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی چلی جاؤں گی تو بارش بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عمرو یار نے کہا، خواجہ خواہ مخواہ مجھے بازار جانے سے رکنا پڑا۔ عمرو نے کہا، میں تم سے ایک مدد لینے کے لیے آئی ہوں، برق جادوگرنی بولی۔ کیا بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہو گے؟ بجلی کبھی بیٹھتی نہیں، وہ تو چلتی رہتی ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تشریف رکھو۔ عمرو نے اسے ایک کرسی پیش کی اور برق جادوگرنی بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھی صحن میں بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ہاں، تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ برق جادوگرنی، عمرو نے برق جادوگرنی سے پوچھا۔ میرا نام غرق جادوگرنی نہیں برق جادوگرنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا برق جادوگرنی، دراصل وہ میں نام بھول جایا کرتا ہوں، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ مجھے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے خلاف تمہاری مدد چاہیے، برق جادوگرنی بولی۔ کیا تم اس سے جنگ کرنے جا رہی ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں صرف اسے سزا دینا چاہتی ہوں، برق جادوگرنی نے کہا۔ لگتا ہے تم اس کی ستائی ہوئی ہو، اسے سبق یاد
کرانا چاہتی ہو، اسے سزا دینا چاہتی ہو۔ عمرو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مذاق مت کرو عمرو۔ وہ خفا ہوئے بغیر بولی، میں شہنشاہ افراسیاب کو ایسی عبرتناک سزا دینا چاہتی ہوں کہ اس کی آئندہ 7 نسلیں بھی یاد رکھیں، اور اگر اس کی نسلوں نے یاد نہ رکھا تو کیا تم دوبارہ زندہ ہو کر انہیں یاد کراؤ گی؟ عمرو نے احمقانہ لہجے میں کہا، دیکھو فضول باتیں مت کرو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے سوا دنیا کا کوئی آدمی یا بڑے سے بڑا جادوگر بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ برق جادوگرنی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آخر افراسیاب نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے جو تم اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، کیا اس نے تمہاری بکری چرا لی ہے؟ عمرو کی بات سن کر برق جادوگرنی بے اختیار مسکرائی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برق جادوگرنی کو روتے دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا افراسیاب نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ سے میری نوجوان بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی، برق جادوگرنی روتے ہوئے بولی۔ اولاد کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، عمرو نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ شاید تمہیں معلوم ہو کہ 2 ماہ پہلے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ نے کوئلہ جادوگر کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ برق جادوگرنی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے تو 3-4 ماہ سے طلسم ہوشربا کا چکر نہیں لگایا۔ میری بیٹی تتلی جادوگرنی کوئلہ جادوگر سے بے حد محبت کرتی تھی، برق جادوگرنی دوبارہ بتانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جلد ہی رشتہ طے کر کے کوئلہ جادوگر کے گھر جاؤں گی۔ کوئلہ جادوگر بھی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا، مگر برا ہوا افراسیاب کا جس نے کوئلہ جادوگر سے اپنی بیٹی فرفر جادوگرنی کا رشتہ طے کر دیا۔ چونکہ فرفر جادوگرنی شہنشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے کوئلہ جادوگر انکار نہ کر سکا، کیونکہ انکار کی صورت میں اسے ڈر تھا کہ افراسیاب اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر اس کی نوکری ختم کر دے گا۔ پھر 1 ماہ پہلے ہی کوئلہ جادوگر اور فرفر جادوگرنی کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی شادی والے دن ہی میری بیٹی تتلی جادوگرنی نے خودکشی کر لی۔ تفصیل بتا کر برق جادوگرنی پھر رونے لگی۔ عمرو نے ہمدردی سے کہا، تمہاری بیٹی کے مرنے کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا برق جادوگرنی، کیونکہ میری بیٹی کی موت افراسیاب اور فرفر جادوگرنی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے میں ان سے انتقام لینا چاہتی ہوں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ پوری دنیا میں صرف تم ہی ہو جو افراسیاب جادوگر کو سزا دے سکتے ہو۔ میں پہلے سزا دے سکتا تھا، اب نہیں، عمرو نے کہا۔ کیوں؟ برق جادوگرنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں نے 2 ماہ پہلے عیاری سے توبہ کر کے اپنے خدا سے معافی مانگ لی تھی، عمرو نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑی امید سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ عمرو نے برق جادوگرنی کو پریشان دیکھا تو کہا، مجبوری ہے، عمرو نے بے چارگی سے کہا، مجھے پتا ہوتا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے تو میں توبہ نہ کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے عیاریوں سے توبہ کی ہے نا، کسی کی مدد کرنے سے تو تم نے توبہ نہیں کی، برق جادوگرنی بولی۔ ہاں واقعی میں نے صرف عیاریوں سے توبہ کی ہے، عمرو اس کی بات کا مطلب سمجھتا ہوا بولا۔ بس تو پھر میری مدد کرو، تمہاری توبہ نہیں ٹوٹے گی، برق جادوگرنی نے مسکرا کر کہا۔ عمرو جانتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس نے کسی کی مدد کرنے سے توبہ بالکل نہیں کی تھی، اس لیے اس نے برق جادوگرنی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے برق جادوگرنی سے کہا، ٹھیک ہے برق جادوگرنی، میں تمہاری مدد کروں گا، تم مطمئن ہو کر واپس جاؤ، میں کل کسی وقت یہاں سے طلسم کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ عمرو، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، برق جادوگرنی خوشی سے بولی۔ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے محل کے کئی کمرے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، اگر اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کہیں تم ڈاکو جادوگرنی تو نہیں ہو؟ نہیں عمرو، برق جادوگرنی نے ہنس کر کہا، دراصل میں افراسیاب کی وزیر خزانہ کی بیوی ہوں، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، میں تمہیں اتنی زیادہ دولت دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں ساری عمر بھی کھائیں تو ختم نہ ہوگی، تمہاری عمر بھر کی کمائی سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اتنی زیادہ دولت کا سن کر عمرو کے منہ میں پانی آ گیا۔ اپنے ازلی لالچی من کی وجہ سے اسے تصور میں دولت کا انبار نظر آنے لگا۔ اچھا کیا پیشگی کچھ نہیں دو گی برق جادوگرنی؟ دراصل کافی عرصے سے کمانے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے کہا۔ ہاں ضرور دوں گی، مگر تم میرا نام پھر بھول گئے،
میرا نام غرق جادوگرنی نہیں بلکہ برق جادوگرنی ہے، وہ ہنس کر بولی۔ اگر برق یاد نہ رہے تو بارش جادوگرنی کہہ لیا کرو۔ یہ لو۔ برق جادوگرنی نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر امرو کے حوالے کر دیا۔ امرو نے مال لے کر فوراً زنبیل میں ڈالا۔ یہ کنگن بھی بہت قیمتی ہیں، اس نے برق جادوگرنی کے ہاتھوں میں پہنے ہیرے والے کنگنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی لے لو اور میں اور بنوا لوں گی، برق جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کنگن اتار کر امرو یار کو دے دیے اور امرو نے وہ زنبیل کی نظر کر دیے۔ پھر بولا ٹھیک ہے اب تم جاؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ برق جادوگرنی دعائیں دیتی ہوئی اٹھی اور ہاتھی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہاتھی پر سوار ہوئی اور ہاتھی فضا میں بلند ہو گیا۔ جو ہی ہاتھی امرو یار کی نظروں سے اوجھل ہوا، بارش بھی ایک دم سے رک گئی، بادل بھی بالکل غائب ہو گئے۔ امرو کی بیوی کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی امرو اور برق جادوگرنی کو دیکھتی اور اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ برق جادوگرنی کے روانہ ہوتے ہی وہ کمرے سے نکل آئی اور غصے سے بولی، تم پھر طلسم جا رہے ہو؟ امرو نے کہا، ہاں لیکن نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دولت کمانے کے لیے نہیں۔ دولت تو تم نے یہیں کما لی ہے، لاؤ دوبارہ وہ کنگن مجھے دے دو۔ بیوی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سے کنگن؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، وہی جو تم نے پیشگی کے طور پر برق جادوگرنی سے لیے ہیں۔ اس کی بیوی نے سخت لہجے میں کہا، میں سب کچھ دیکھتی بھی رہی ہوں اور سنتی بھی رہی ہوں۔ یہ تو بہت بری بات ہے بیگم، کسی کی باتیں چھپ کر سننا گناہ ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ بس بس زیادہ 3-5 مت کرنا ورنہ طلسم نہیں جانے دوں گی، بیوی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مجبوراً امرو یار نے زنبیل سے ہار اور کنگن نکال کر اس کے حوالے کر دیے، پھر بولا، سنبھال کر رکھنا، بہت ہی قیمتی ہیں۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور کمرے میں چلی گئی۔ امرو نے ٹھنڈا سانس لیا اور طلسم ہوشربا جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلے روز امرو شام کا اندھیرا پھیلتے ہی طلسم ہوشربا کی سرحد کے پاس جا پہنچا۔ درخت کے ایک جھنڈ میں رک کر اس نے اپنی شکل اور حلیہ تبدیل کیا۔ اس نے رنگ اور روغن سے عیاری سے اپنی شکل بدل دی، اپنی شکل بالکل خوفناک جادوگر جیسی بنا لی۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم کی سرحد کی طرف بڑھا۔ سرحد پر اس جگہ 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ وہ امرو کو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے اور امرو سے پوچھ گچھ کرنے لگے، کون ہو تم اور اس طرف کیا کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی نے امرو کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ کمال ہے بھائی، لگتا ہے اس سال نئے سپاہی آئے ہو۔ ہم تمہیں نہیں جانتے اور تمہارے چہرے پر بھی تمہارا نام نہیں لکھا ہوا، دوسرے سپاہی نے ناگواری سے کہا۔ بھائی میں پٹاخہ ہوں، پٹاخہ جادوگر، امرو نے ہنس کر کہا۔ میرا مطلب ہے میرا نام پٹاخہ جادوگر ہے اور تمہارا وزیر اعظم کوئلہ جادوگر میرا ماموں ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا کوئلہ جادوگر کا کوئی بھانجا بھی ہے، ایک سپاہی نے حیرت سے کہا۔ اس لیے نہیں سنا ہوگا کہ میں طلسم میں فریب میں رہتا ہوں، یہاں دوسری بار آیا ہوں، پہلی بار پچھلے سال آیا تھا، امرو یار نے کہا۔ ہاں میں نے بھی نہیں سنا تمہارے بارے میں، دوسرے سپاہی نے تیزی سے کہا۔ نہیں سنا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اپنے کانوں کا علاج کراؤ، کسی موچی سے کان کی مرمت کراؤ، جوتے کے ساتھ، امرو نے غصے سے کہا۔ وہ سپاہی غصے سے امرو کو گھورنے لگا۔ تیسرے نے امرو سے پوچھا، یہاں کیسے آئے ہو؟ کیا تمہیں میرا گھوڑا نظر نہیں آ رہا؟ شاید تمہاری آنکھوں میں ککرے ہیں، امرو نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم کوئلہ جادوگر سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہو؟ وہ سپاہی غصے سے بولا۔ دراصل میں اسے شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں، کیونکہ میں شادی میں شریک نہ ہو سکا تھا، امرو نے بتایا۔ مجبوری تھی، اس وقت میری بکری کا بچہ ہونے والا تھا، اگر میں شادی میں نہ آتا تو وہ بچہ نہ دیتی۔ امرو کی بات سن کر چاروں سپاہی بے اختیار ہنسنے لگے۔ سپاہیوں کو ہنستا دیکھ کر امرو نے برا سا منہ بنایا اور غصے سے بولا، کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ مجھے تو یہ کوئی فریبی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا کرو طلسمی پتلے کے ذریعے کوئلہ جادوگر سے معلوم کرا لو اس کا کوئی بھانجا طلسم فریب میں رہتا ہے یا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک سپاہی نے سر ہلا کر کہا، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی زمین سے ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ وزیر اعظم کوئلہ جادوگر کے پاس جاؤ اور پوچھ کر آؤ، کیا طلسم فریب میں اس کا کوئی بھانجا پٹاخہ جادوگر رہتا ہے؟ سپاہی نے پتلے کو حکم دیا۔ طلسمی پتلا سپاہی کا حکم سن کر غائب ہو گیا۔ سپاہی نے امرو یار سے کہا، چند منٹ انتظار کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ چند منٹ کتنے گھنٹوں میں پورے ہوں گے؟ امرو نے پریشان لہجے میں کہا۔
مٹھائی پڑے پڑے خراب نہ ہو جائے کہیں۔ مٹھائی کیسی مٹھائی؟ ایک سپاہی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔